اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ لکھ درود تے سلام اس پاک پیغمبر دی ذات اتے جن دے واسطے اے کائنات بنائی گئی ہے۔ سونا ہے او سونیا ساریاں تو جنوں آکھیا آپ خدا سونا، جن دا نام سونا، جن دا شان سونا، سونا بہت سونا بے بہا سونا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد افضل حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے اتحاد امہ، جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ بہت ہی مایہ ناز پروکار شخصیت ہیں جناب سید سجاد حسین نقوی صاحب، جو کہ خطیب ہیں دربار امام بری سرکار کی مسجد کے، اور یہ رویت حلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ امت وحدت کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ارشادات فرمائے گئے ہیں، اور آپ اپنی کیا رائے پیش کرتے ہیں اس بارے میں کہ ہماری تمام امت کو، امت مسلمہ کو کیسے اکٹھے ہو کے رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسانیت کے لیے بنایا، اور اس انسانیت میں سے انسانیت کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے، اور دنیا میں مذاہب بہت سے ہیں، مگر اللہ نے جو اپنے پیارے بندوں کے لیے جس مذہب کی سلیکشن کی، وہ مذہب دین اسلام کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کو تمام مذاہب پہ برتری حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اس دین کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور انبیاء میں سے جو فضیلت دی وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی، کہ جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ میرے نبی تو سید الانبیاء بھی ہے، سید المرسلین بھی ہے، وجہ علت ممکنات ہے، وجہ علت شش جہات ہے، وجہ علت تخلیق کائنات ہے، وجہ علت شش جہات ہے، علم اول ہے، قلم اول ہے، فکر اول ہے، ادب اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے، تو بشیر ہے، تو نذیر ہے، تو سراج منیر ہے، تو گنتی کا پہلا حرف ہے، تو طٰہٰ ہے، تو یاسین ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے۔ اے میرے نبی، میں نے تجھے وہ فضیلت عطا کی ہے کہ آپ کے لب اگر حرکت میں آ جائیں تو قرآن بنتا ہے، اور آپ اگر بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو میں خدا اپنی زبان آپ کے منہ میں ڈال دیتا ہوں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی کوئی بھی زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک میری وحی نازل نہ ہو۔ تو یقیناً تمام انبیاء میں سے جو فضیلت ہے وہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، مگر اللہ نے سب سے زیادہ جو فضیلت عطا کی ہے، جو قیامت تک رہے گی، وہ قرآن پاک ہے۔ کو نبیوں میں سے سید الانبیاء افضل، آسمانی کتب میں سے جو ہے وہ اپنا قرآن پاک افضل، اسی طریقے سے امت میں سے جو ہے وہ امت محمدی جو ہے وہ افضل ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ممکن کوشش کی کہ میرا بندہ جو ہے جو دین محمدی کا پیروکار ہے، اور وہ امتی جنت کی طرف جائے۔ اسی لیے آسانیاں پیدا کیں۔ کبھی درود پاک جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت عطا کے بیان میں فرمایا کہ جو درود پاک پڑھے گا جو ہے اس کے ثواب فرشتے نہیں لے سکتے۔ اللہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ جنت کی طرف راغب ہو، تو اس نے واضح طور پہ فرمایا کہ تم امت واحدہ کی حوالے سے امت واحدہ کے راستے پہ چلو، تم ایک امت ہو، تم آدم کی اولاد ہو، اور تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، اور یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو صحیح امتی بنانے کے لیے قرآن نے واضح جو ہے وہ حکم دیا۔ تو یقیناً اگر تب بھی ہم کامیاب ہو گئے کہ جب ہم وحدت کی لڑی میں، اتحاد کی لڑی میں ہم پروئے رہیں گے، تو یقیناً ہم ایک اچھی امت بن کر ثابت ہوں گے، اور ہمارے اندر یقیناً وہ راستہ جو اللہ توحید کا بنائے ہوئے اصول
ان کے حکم کے مطابق اگر گزاریں گے تو یقیناً قرآن واضح فرماتا ہے کہ مسلم وہ ہے، مومن وہ ہے، کیونکہ قرآن نے مسلمان کو مومن کے نام سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، مومن نکلا ہے ایمان سے اور ایمان نکلا ہے امن سے۔ یقیناً مومن وہی ہے جس کے پاس امن ہے، جس کے پاس امن ہے اس کے پاس ایمان ہے۔ جو مومن کہتا رہے کہ اگر اس کے پاس امن ہی نہیں ہے تو یقیناً اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مسلم وہ ہے کہ جو آپس میں رحم دل ہیں اور کفار کے مقابلے میں جو ہیں وہ سخت ہیں۔ تو انسان کی جتنے بھی اعضاء ہیں، جس میں واحد کی طرح انسان ہے کہ ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن جو ہے وہ کراہتا رہتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیشہ ہمیں امت واحدہ کے نام سے پکارا ہے، امت واحدہ کے نام پہ مخاطب کیا ہے۔ تو یقیناً بنی آدم کو بھی پکارا ہے جس میں تمام انسانیت ہے، مگر انسان کو جب بنایا اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بہترین تخلیق کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن وہ اتارا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو امت واحدہ جو ہے یہ قرآن کی سیرت کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو یقیناً امت واحدہ بن کر یہ ابھر سکتی ہے۔ علامہ صاحب، ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کا ہر ارشاد ہمارے لیے حدیث شریف کا درجہ رکھتا ہے، تو احادیث شریف کی روشنی میں بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ اتحاد امت کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیغمبر اسلام نے شروع سے ہی آپ کو لوگ صادق بھی کہا کرتے تھے اور امین بھی کہا کرتے تھے۔ کفار جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہ ایمان نہیں بھی لائے تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ کفار یہ کہتے تھے پیغمبر اسلام کے بارے میں کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ جب امانت داری ہو تو انسان امین ہوتا ہے، جب سچائی ہو تو انسان صادق کہلواتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی سیرت، اپنا کردار دنیا کے سامنے ظاہر کیا، یہاں تک کہ کفار بھی کہنے لگے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ فرمایا اے کفار، تم میرے خدا پہ ایمان نہیں لاتے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ صاحب نے کہا جی مان جائیں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر تم جاؤ تمہیں لشکر نظر نہ آئے تو پھر کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے ہم یہ تو کہہ دیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے تھے، ہمیں لشکر نظر نہیں آیا، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا۔ تو آپ نے اپنا کردار جو ہے وہ سامنے رکھا پیغمبر اسلام نے، اور کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آپ نے اپنی مرضی سے ایک جملہ بھی، ایک فعل بھی پیغمبر اسلام سے نے نہیں کیا۔ تو امت واحدہ کے بارے میں آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو جو آپ کا حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عربی کو اجمی، اجمی پہ عربی کو، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ تو آپ نے واضح فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا یقیناً وہی جو ہے وہ امت واحدہ کے ایک اچھا فرد بن کر جو ہے وہ اس دنیا میں سامنے ابھر سکتا ہے۔ اور آپ نے ہر اتحاد کو، اجتماعیت کو آپ نے فوقیت دی۔ جب بیت اللہ میں حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو مختلف قبائل تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پریشانی تھی کہ یہ کون حجر اسود کو نصب کرے گا۔ تو پیغمبر اسلام نے حجر اسود وہ جو جنت سے بھیجا گیا تھا، تو آپ نے یہ سب قبائل کے سردار کو بلایا، ایک ایک قبائل کے بندے کو، انہوں نے کہا کہ تاکہ اس کے نصب کرنے میں تمام قبائل کی شرکت ہو جائے۔ آپ نے اس پتھر کو ایک چادر پہ رکھا، چمڑے پہ رکھا، چاروں طرف سے اٹھایا، اور تمام قبائل کے سردار نے وہاں پہ جو ہے اس پتھر کو بیت اللہ میں جو ہے وہ زینت دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام امت واحدہ کے لیے جو ہے وہ کس قدر، ہر چاہے غزوات ہوں چاہے جنگیں ہوں، آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا کرتا اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ 1,24,000 نبی ہیں
اور اللہ کا راستہ یہی ہے. آپ نے 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات کو امت مسلم کے پاس جو ہے وہ آگے سامنے اجاگر کیا تھا, اور انہی کی وجہ سے ہی دین اسلام جو ہے وہ از یوم اکملت لکم دینکم, دین اسلام جو ہے وہ قبول پایہ تکمیل تک پہنچا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا پیغمبر اسلام کیونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, تو میں یہ کہوں کہ آپ صرف اور صرف امت واحدہ کے لیے آپ نے تبلیغ کی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ آپ الحمدللہ رب العالمین, اللہ عالمین کا رب ہے, اور سید الانبیاء جو ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں. تو اس میں چاہے مسلمان ہیں, چاہے چرند ہیں, چاہے کائنات میں ذرہ سے لے کر جو بھی غیر وجود کا لباس پہنتا ہے, پیغمبر اسلام ہر چیز تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. اور آپ نے بلکہ یہاں تک کہ ایک کافر کا جنازہ آ رہا تھا تو آپ یہودی کا, تو آپ کھڑے ہو گئے, لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے, تو آپ کھڑے ہو گئے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ جو ہے وہ اپنا انسان نہیں تھا. تو پیغمبر اسلام نے تو ہمیشہ ہدایت کے لیے جو ہے, ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی, ایک دن اس نے نہیں پھینکا, آپ نے ان کے گھر پوچھنے کے لیے گئے کہ بیمار ہے, کہا کہ کھانا لا دوں, کہا میں دوائی جو ہے وہ تجھے لا کر دوں, اور وہ عورت کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئی. تو پیغمبر اسلام نے اپنے کردار کے ذریعے سے, کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ یا ائمہ ترین جو ہوتے ہیں وہ انسان کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں, جسموں پہ حکومت نہیں کرتے. اور یقیناً اسلام تب بھی پھیل سکتا ہے کہ جب ہم تشدد سے دور ہوں گے, محبت سے, اتحاد سے, اپنے کردار سے اور اچھے اخلاق سے جو ہم کام کریں گے. یقیناً اس سے روحیں جو ہیں, روحوں پہ, انسان کے جسموں پہ نہیں, روحوں پہ انسان کی حکومت ہوگی, تو یقیناً جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بہترین امت بن کر ابھر سکتا ہے. علامہ صاحب, امت محمدی میں چونکہ اولیاء کرام کا بڑا درجہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی کی بنیاد پہ عام امت سے آگے آتے ہیں, تو یہ بھی بتائیں کہ ان کے کیا ارشادات ہیں کہ امت کو کس لائن پہ چلنا چاہیے کہ امت ساری اکٹھی ہو کے چلے. دیکھیں, جس طریقے سے قرآن مجید نے پہلے آدم کی اولاد کے لیے خطاب کیا, پھر اسی طریقے سے امت واحدہ کے لیے پیغمبر اسلام نے بھی یہی, اور اولیاء کرام, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ انسانیت سے پیار کرتے ہیں اور وہ اسلام کو ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ امت واحدہ اتحاد پیدا کرنے کے لیے, صحیح مسلم بننے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا سے عشق کرے, وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اور ولی جو ہوتا ہے وہ یقیناً اس کا پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے رزق حلال, صدق مقال اور عشق خدا, وہ عشق خدا کی طرف جاتا ہے, وہ خدا سے محبت کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو مارتا ہے, وہ اپنے تن من کو مارتا ہے, وہ ارد گرد کی چیزوں کو مارتا ہے, اس کی نظر صرف خدا پہ ہوتی ہے. اور خدا کے راستے پہ چلتے ہوئے وہ ایک منزل طے کرتا ہے, اس منزل سے جب طے کرتا ہے تو اس کی نظر میں جو ہے وہ انسانیت ہوتی ہے. جب انسانیت جو ہوتی ہے, اگر وہ غیر مسلم سے جب پیار کرتا ہے تو وہ غیر مسلم جو مسلم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ بابا فرید گنج شکر, تو رمضان المبارک تھی کہ رمضان المبارک کے روزے میں 18واں غالباً روزہ تھا, وہاں پہ زیادہ ہندو ہوا کرتے تھے, تو ہندو ایک پاک پتن شریف میں زیادہ ہندو تھے. تو ایک عورت جو ہندو تھی وہ بابا فرید کے پاس آئی اور آ کر دودھ کا پیالہ جو ہے وہ بابا فرید کے پاس جو ہے وہ حاضر کیا, کہا بابا فرید میں آپ کے لیے دودھ لائی ہوں. تو لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو بابا فرید نے پوچھا کہ تو مجھے دودھ کیوں پلانا چاہتی ہے. عرض کرنے لگی کہ بابا میرے ہاتھ سے دودھ پی لے, میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں وہ ہوں کہ جس کے ہاتھ سے بابا فرید نے دودھ پیا. آپ نے ایک دم وہ پیالہ پکڑا اور پیالہ پی لیا, دودھ پی گئے. جب وہ عورت جانے لگی تو ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ بابا فرید آپ کو تو روزہ تھا, تو آپ نے تو روزہ توڑ دیا ہے. تو بابا فرید نے مسکراتے ہوئے کہا کہ فرید, روزہ توڑ کے 2 مہینے کے روزے تو رکھ سکتا ہے مگر ایک انسان کا دل نہیں توڑ سکتا. تو وہ اس عورت نے سنا, وہ واپس آ گئی. اس نے کہا بابا فرید
یہ آپ نے روزہ توڑا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، میں 2 مہینے کے اس روزے کا کفارہ جو ہے 2 مہینے کے روزے رکھ لوں گا۔ اس عورت نے جا کر اپنی برادری کو بتایا کہ بابا فرید اتنا جو عشق توحید کرتا ہے، اس نے میری خاطر کہ میرے دل نہ ٹوٹے اس نے روزہ توڑ دیا۔ تو جتنے پاک پتن کے ہندو تھے بابا فرید کے پاس آ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو فقیر جو ہوتا ہے، ولی جو ہوتا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ تمام حرم کی پاسبانی کے لیے جو ہے مسلمان جہاں بھی ہے وہ ایک ہو جائیں اور وہ نگہبان ہو بیت اللہ کے، ہم سارے جو ہیں وہ محافظ ہیں، اور جتنے بھی ہیں ہم امت مسلمہ، امت مسلم کے لیے ہم خیر البریہ ہیں، تو ہم خیر البریہ امت محمدی میں شامل ہیں۔ تو یقیناً جو ہے ولی نے بھی مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تبلیغ علماء بھی کرتے ہیں، تبلیغ اولیاء بھی کرتے ہیں، اولیاء کرام بھی کرتے ہیں، مگر اسلام میں جو تیزی سے اسلام پھیلتا گیا دنیا کے اندر، اس میں اولیاء کرام کا زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کو دل سے لگایا ہے۔ جب انسانیت کو دل سے لگایا تو پھر یقیناً وہ غیر مسلم جو تھا اس نے اخلاق دیکھا، اس نے کردار دیکھا، اس نے پیار دیکھا، اس نے اتحاد دیکھا، تو پھر اس کے دسترخوان پہ خشک ٹکڑا کھایا، ولی کے دربار پہ ٹکڑا حلق سے نیچے اترا تو کلمہ حق کی صدا بلند ہونے لگی۔ تو یقیناً اولیاء کرام نے جو ہے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے پہ بہت ہی غریب، امیر، ذات پات کے بغیر، آپ دیکھ لیں یہاں پہ دیکھ لیں کہ لنگر چل رہا ہے مخدوم، اس میں آج ہمارے ساتھ مخدوم سید نزاکت حسین سجادہ نشین دربار بری سرکار نہیں ہیں، تو یہاں پہ بھی امیر ہے، غریب ہے، وہ سارے جتنے بھی ایک ہی دسترخوان پہ آ کر سارے لنگر کر رہے ہیں۔ تو فقیر جو ہے وہ یقیناً انسانیت پہ زیادہ کام کرتا ہے۔ علامہ صاحب ہمیں بتائیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو تمام امت جو ہے اگر یہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائے تو اس کے ہمیں کیا فوائد ہوں گے، اور جن چیزوں نے تمام امت کو توڑا ہوا ہے ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم جیسے ہمیں قرآن نے امت واحدہ کہا ہے مسلمانوں کو، اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو یقیناً ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے تھے۔ ہوا کیا، میں نے پہلے عرض کیا کہ اولیاء کرام نے انسانیت پہ کام کیا، علماء کرام نے اسلام کے ایک جز پہ کام کیا۔ شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث جتنے علماء تھے انہوں نے اپنے اپنے مسلک پہ اسلام کے ایک کونے پہ کام کیا، تو جس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلنے میں اسے کمی آ گئی۔ ولی نے انسانیت سے محبت کی، اسلام جو ہے وہ زیادہ پھیلتا گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ہم وہ مسلمان تھے، یہ ہند سے پہلے، جب یہ ہند ہوا کرتا تھا بر صغیر سے پہلے، کہ ہمارا وجود جو ہے، نہ ہمارا وجود جو ہے وہ اپنا انگریز برداشت کرتا تھا، نہ ہمارا ہندو برداشت کرتا تھا، اور ہند کے اندر ہماری پوزیشن کیا تھی کہ نہ ہماری پبلک سروس کمیشن میں ہماری نشستیں تھیں، نہ قانون ساز اسمبلی میں ہماری نشستیں تھیں، اور ہمارا وجود کوئی برداشت نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ مگر جب ہم نے، آپ ماضی دیکھ لیں کہ ماضی کے اندر بیجاپور کی حکومت تھی، اہل سنت کی حکومت تھی، حیدرآباد میں حکومت تھی، اہل تشیع کی حکومت تھی، کیا بریلوی حکمرانوں کے شیعہ وزیر نہیں تھے؟ کیا شیعہ حکمرانوں کے بریلوی وزیر نہیں تھے؟ مگر جب انہوں نے آپس میں اتحاد کیا، یہ مسلمان کی حیثیت سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، تو پھر پبلک سروس کمیشن میں ان کی نشستیں بھی آ گئیں، قانون ساز اسمبلی میں بھی ان کی نشستیں آ گئیں، تو پھر اسی دھرتی کو جس کے اندر نہ ہمیں ہندو برداشت کرتا تھا، نہ ہمیں جو ہے وہ انگریز برداشت کرتا تھا، تو ہمیں ایک ایسا ثمر اتحاد کا ملا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، کہ پاکستان ہمارے مسلمانوں کے اتحاد کا نتیجہ ہے۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمیں میسج دیا تھا کہ میں زمین کا ٹکڑا اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے یہاں پہ رہنا ہے، میں اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ مسلمان رہ کر آزادی کے ساتھ جو ہے وہ توحید کی جو ہے وہ عبادت کر سکے۔ تو یقیناً فوائد تب بھی ہوتے ہیں، تب ہی ملتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں جسم واحد کی طرح کہا، مگر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جسم واحد سے ہٹ کر ہم سنی، شیعہ، بریلوی میں بٹ گئے، اور اسلام نے کہا کہ تم آپس میں رحم دل ہو، کفار کے مقابلے میں سخت ہو،
ہم نے گولیاں بھی چلائیں، ہم نے تیر بھی پھینکے، اور ہم نے جنگیں بھی لڑی، ہم نے مسلمانوں کو بھی آپس میں مسلمان کو کاٹتا پھر رہا ہے۔ تو مسلمان نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ اس کی تلوار سے چلی ہوئی تلوار، اس کی بندوق سے نکلی گولی جو ہے کسی کو بیوہ کر رہی ہے، کسی کا بھائی چھین رہی ہے، کسی ماں کا ایک ماں کو بے سہارا کر رہی ہے۔ بھائی 1400 سال سے اسلام بھی ہے، 1400 سال کی بہاریں اسلام نے دیکھی ہیں، 1400 سال کی بہاریں مسلمان نے دیکھی ہیں، اور مسلمان اور اسلام جو ہے وہ ابتدا سے ہی آ رہے ہیں۔ ہم جتنے مسلک ہیں، سنی ہیں، شیعہ، بریلوی ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو کوششیں 1400 سال سے کر رہے ہیں، کیا ایسا ہوا ہے کہ شیعہ نے سنی کو ختم کر دیا اپنی وجود کے لیے، بریلوی نے اہل حدیث کو ختم کر دیا اپنے وجود رکھنے کے لیے؟ نہیں، تم 1400 سال سے ہو اور رہو گے، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، مگر یاد رکھنا ہمارے بندوق سے نکلی ہوئی گولی یقیناً وہ کسی شیعہ کو نہیں لگتی، کسی اہل حدیث کو نہیں لگتی، وہ کسی بریلوی کو نہیں لگتی، وہ اسلام کے بدن میں جا کر لگتی ہے۔ کاش ہم اسلام پہ حرف نہ آنے دیتے، ہم خود اپنے آپ کو جو ہے نقصان اٹھا لیتے، مگر اسلام کو ہم اس کی حفاظت کرتے۔ مگر ہم نے اپنی بقا کے لیے، ہم نے جو کچھ بھی کیا اپنی بقا کے لیے ہم نے نہیں دیکھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کشمیر میں جتنے بھی نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں، کشمیر میں جو انڈیا سے میزائل آتا ہے، گولہ آتا ہے، کیا آزاد کشمیر میں ہے تو مسلمان، کیا انہیں معلوم ہے گولے کو؟ وہ ایک میزائل کو معلوم ہے کہ وہ جا کر سنی کے گھر میں گرے گا، شیعہ کے گھر میں گرے گا، بریلوی کے گھر میں گرے گا؟ نہیں، وہ تو جا رہا ہے۔ آپ کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں کہ ہم کن چیزوں میں بٹ گئے ہیں۔ بھائی توحید جس کے پاس تقوی ہے وہ امت محمدی ہے، جس کے پاس تقوی ہے وہ توحید کا بہترین بندہ ہے۔ ان چیزوں سے نکلو جو 1400 سال سے ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جہاں تک اسلام نے مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہم جہاں پہ رحمان کو پہچانتے ہیں، ہمیں وہاں پہ شیطان کا تصور بھی کرنا چاہیے کہ رحمان کی ہم عبادت کرتے ہیں، رحمان نے جو حکم دیا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم شیطان کے بارے میں جب کہا گیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، سجدہ تو اللہ کو کرنا تھا، تعظیمی سجدہ تھا، تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے افضل ہوں۔ تو پتہ چلا شیطان نے آگ چنی تھی، شیطان آگ کا بنا ہوا ہے۔ آپ آج دیکھ لیں کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا شیطان سامراج، طاغوت اور امریکہ ہے، کہ جس نے ایسا بارود بنایا ہے کہ وہ بارود بیچنے کے لیے، کہ یہ بزرگ امریکائی بزرگ شیطان امام خمینی نے تصور دیا تھا کہ یہ ہمیشہ آگ کی بات کرتا ہے، ہر جگہ پہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے گا اور اپنا اسلحہ بیچے گا، آگ برسائے گا۔ یہ ہمارے نقصانات ہیں کہ ہم جب شیطان کو پہچان جائیں گے کہ ہمارے درمیان شیطان کون ہے، تو بھائی بابے بلے شاہ سے کسی نے کہا تھا، اس نے کہا قیامت کا دن ہوگا، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی کہ فرشتوں بلے شاہ کو روکو، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بلے شاہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ جب فرشتہ آئے گا مجھے روکا جائے گا، میں کہوں گا توحید، خالق تو نے کہا سجدہ کر، میں نے کیا، تو نے کہا روزے رکھ، میں نے رکھے، تو نے کہا زکاتیں دے، میں نے زکاتیں دیں، میں نے حج کیے، اب مجھے جنت میں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ تو قدرت کی آواز آئے گی کہ بلے شاہ سے پوچھو کسے بھوکے نو کھانا کھلایا ای اتھے دس نہ، کسے روندے نو تو ہنسایا ای اتھے دس نہ، راہ تو روڑے نو تو ہٹایا ای اتھے دس نہ، کسے زخمی دا تو پھٹ نہیں ہو سیتا، انجے پھیری یا تسبیح ککھ نہیں ہو کیتا۔ تو بہترین جو ہے وہ انسان، یہ ان تفرقہ بازی سے، یہ سنی شیعہ، یقین کریں یہ علماء کے بنائے ہوئے ایک دائرے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین، اے انسانوں کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم، کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارا میں نے تعارف بتایا ہے کہ تم آپس میں قبائل ایک دوسرے کو پہچانو، تمہارے میں نے قبیلے بنائے، خاندان بنائے، اور اللہ کے نزدیک وہی ہے جو صاحب تقوی ہے۔
اللہ کے نزدیک وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ تو یقیناً جب اللہ نے اس تقوی کی بنیاد رکھ دی کہ جس کے پاس تقوی زیادہ ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان راستوں سے نکلنا چاہیے کہ جن راستوں پہ ہم چل نکلے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم چونکہ الگ الگ فرقوں میں بٹ چکے ہیں تمام مسلمان، تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں، تاکہ جیسے مطلب کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو انگریز ہے یا ہندو ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہم شیعہ کو مار رہے ہیں، سنی کو مار رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کو مار رہے ہیں، جبکہ ہمارے سنی شیعہ وہابی کہتے ہیں کہ جی شیعہ مر رہے ہیں، وہابی مر رہے ہیں۔ اس چیز پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، امت کو پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے اندر مشترکات جو ہیں، جو ہمارے اندر مشترک چیزیں ہیں مسلمانوں میں، تمام مسالک کے لوگ جو ہیں، جیسے توحید ایک مشترک ہے، قرآن مشترک ہے، آخرت پہ ایمان ہے اور ملائکہ پہ ایمان ہے، اہل بیت اطہار پہ ایمان ہے، ہم ان مشترکات پہ کام کریں، اور جن میں ہم میں اختلافات ہیں، یعنی کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہبی رہنماؤں کو مانتا ہے، تو ہم انہیں جو ہے چھیڑیں نہیں، اپنے رہبروں کو چھوڑو نہیں، کسی کے رہبروں کو چھیڑو نہیں، تو پھر ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے یہ میں مثال دیتا ہوں کہ یہودی ہر جگہ پہ پھیل چکے ہیں، تو یہ پیپسی ایک اشتہار آتا ہے ٹی وی پہ، خبر نامے میں پیپسی آتی ہے، وہ ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر گاڑی سے جمپ لگاتا ہے، کہتا ہے پیپسی بہت اچھی ہے، پیپسی بہت اچھی ہے، کیونکہ اس نے 1.5 لاکھ روپے ٹی وی کو دینا ہوتا ہے، خبر نامے کے اندر زیادہ ہی ہوگا۔ اس نے کبھی نہیں کہا مرینڈا بری ہے، کبھی نہیں کہا کوکا کولا بری ہے، وہ کہتا ہے کہ پیپسی اچھی ہے، تو کیونکہ اس نے پیسے لگائے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم توحید کو ہی، اپنے نبی کو ہی، ہم کسی کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر دین ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس خدا موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن موجود ہے، تو یقیناً جب ہم کسی اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدوں کو چھیڑو نہیں، تو یقیناً جو ہے جو مشترکات ہیں ان میں ہم آگے بڑھیں، تو یقیناً جو ہے وہ ہم اتحاد کی طرف آ سکتے ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ کون سی وجوہات ہیں کہ تمام مسلمان یا جتنی بھی امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو رہی؟ ان کی وجوہات یہ ہیں کہ جن کی وجہ سے امت واحد ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، ان میں بہت سے پرابلم ہیں۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ جو پروگرام ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، جو اتحاد امت واحدہ پہ ہوتے ہیں، یا تو ان کے پیچھے یہود و نصارہ طاغوت کا پیسہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پیسے میں اثر بھی نہیں ہوتا، اور اس کا مشن یہ نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل اگر امریکہ جو ہے وہ اتحاد پہ اگر سیمینار کروائے گا تو یہ ایک بہت بڑا لطیف ہے، مذاق کے علاوہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خود اتحاد قائم کرنا شروع کر دے گا تو یقیناً اس کا اسلحہ تو نہیں بکے گا، وہ تو چاہتا ہے کہ ملک میں، دنیا میں جنگ و جدل ہو تاکہ میرا اسلحہ جو ہے وہ بکے۔ اس میں زیادہ تر جو اتحاد پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے، چاہے کوئی این جی او کر رہی ہے، جو کوئی کر رہے ہیں، کیا ان کے پیچھے سامراج اور طاغوت جو پیسہ تقسیم کر رہا ہے، کیا اس کا مشن کوئی اور تو نہیں ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم اتحاد پہ بات کرتے ہیں کہ جب علماء کرام اپنے اتحاد کی بات اس گلے سے نیچے سے نکالیں گے تو اتحاد قائم ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنی بات گلے کے اوپر سے نکالیں گے، ان کی بات میں دل جو ہے وہ کبھی ہم آہنگی نہیں ہوگی، تو یقیناً وہ اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب پاکستان کے اندر ماشاءاللہ زیادہ تر جو کام ہو رہا ہے امت واحدہ پہ، تمام مسالک کے اچھے اچھے علماء جو حکومت کی کمیٹیوں میں بھی ہیں، جو وفاق المدارس میں بھی ہیں، انشاءاللہ جو چالیں چلا کرتے تھے انتشار کی، انشاءاللہ ان کو ناکام بنائیں گے، اور اتحاد کی طرف جو ہے ہم کافی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اتحاد کے لیے ہمیں مذہبی ہم آہنگی ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک ریوڑ اگر بکریوں کا جا رہا ہے، اسے سنبھالنے کے لیے ایک کتا کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی ریوڑ کے ساتھ 2 کتے بھی ہوتے ہیں، ایک کتا جو ہے وہ بکریوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے رکھتا ہے، بکریوں کو ریوڑ سے نکلنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ وہ حیوان ہے، مگر ایک انسان ہے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ اسے ذہنی ہم آہنگی لانی ضروری ہے، اسے اتحاد کی بات کرنا ضروری ہے، اسے اس کا رتبہ بتانا ضروری ہے
کہ تمہاری بات سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اس نے میں نے پہلے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے کائنات کو بنانے کے لیے کن کہا، فیکون وہ بن گئی، مگر اس انسان کو جنت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو 30 پارے نازل کرنے پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ اتنا انسان آسانی سے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے۔ تو یقیناً جب ہم اس مراحل میں ہیں تو یہ علماء کرام کا کام ہے، علماء کرام کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 چیزیں ہیں: پاور آف اسٹیٹ، پاور آف ویلتھ، پاور آف میڈیا۔ آپ لوگ میڈیا، آپ کا جو شعبہ ہے، حکومت اور پاور آف ویلتھ، یہ 3 چیزیں اگر ہم آنگی کے لیے خرچ کی جائیں تو یقیناً ہم آنگی ذہنی طور پہ ہم آنگی آ سکتی ہے۔ اب پاور آف ویلتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیسے تقسیم کرنا شروع کر دیں، وہاں سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ تو انتشار کے لیے آ رہا ہے، کہ آپ ایسے اداروں کو لے آئیں کہ جو سیمینار کروائے، جو پیغام قریے تک، دیہاتوں تک وہ پیغام پہنچائے، انسان کو بتائے کہ تو اتنا قیمتی کیوں ہے، تجھے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو جو ہے وہ اپنا اشرف المخلوقات ہے، تو تمام مخلوقات پہ افضل ہے۔ تو یقیناً اگر، اور علماء کرام کے جمعے کے خطبے بھی اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم چونکہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو اس چیز پہ روشنی ڈالیں کہ اس کے اوپر کوئی سماج کا بھی اثر ہے کہ ہم مسلمان یا جو امت واحدہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو رہے؟ جی، سماج کا میں آخری میسج یہی دوں گا کہ سماج جو ہے یقیناً انتشار وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب سماج جو ہے رسم و رواج میں ہم جو ہے وہ اپنا کسی کا حق پامال کرتے ہیں، تو خیال کسی کا نہیں رکھتے، یا ہمارے اندر جو چیزیں ہیں، مثلا قرآن نے ہمیں واضح طور پہ 2-4 بتا دوں گا۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، کوئی فاسق تمہارے پاس آئے تو تم خبر لے کر آئے تو اس کو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کو تم نقصان پہنچا دو اور پھر بعد میں آپ جو ہے وہ پچھتانا پڑے آپ کو۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے علم کے ذریعے آپ نے آگاہی دی کہ ہمیں تمام مسلمان کو کیسے اکٹھے ہو کے رہنا چاہیے، کیونکہ آج وہ دور چل رہا ہے جیسے پہلے علامہ صاحب نے فرمایا اور میں بتا چکا ہوں کہ ہم مسلمان ایک نہیں نظر آتے۔ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، جو مسلک الگ الگ بنے ہوئے ہیں، ہر ایک علماء نے اپنے ہی مسلک میں سب کو گھیرا ہوا ہے کہ جی یہ مسلک صحیح ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ سب مسلمان ایک ہو جائیں یا ایک ہی ہیں، کہ ایک بدن کے حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ ناظرین، جو بھی مسلمان میری یہ آواز سن رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز خدایا ایک ہی ہو جائیں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ پروگرام آواز حق کے ساتھ محمد افضل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔